لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. روح القرآن آج ہم اس میں سے کریں گے پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ. اور یہ ماشاءاللہ بہت ساری صورتوں کا مجموعہ ہے. جو صورتیں ہم اس میں کور کریں گے وہ سورت مجادلہ، اور اس کو سورت مجادلہ بھی کہہ سکتے ہیں، سورت حشر، ممتحنہ، سورت صف، سورت جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے دے. اور پورے پارے کے اندر آپ کو فیمنن وے دکھے گا، یعنی اس پورے پارے میں خواتین کی بہت بات ہے، جس کی دلیل پہلی ہی صورت ہے، صورت مجادلہ. اور اکثر میں اس پارے کو جس تھیم پہ دیتی ہوں وہ کیا ہے، گھریلو زندگی اور قرآن ساتھ ساتھ. ہوتا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کافی حد تک مطمئن ہو کر بس اپنی ذاتی پسند، ہم اپنے ذاتی جینے مرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور جب ذرا سا اس میں گھروں میں دین آنے لگتا ہے شعور کے ساتھ، چاہے شوہر کے راستے آئے یا بیوی کے راستے، تو کبھی کبھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں انشاءاللہ ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ ہم ایسے مسائل پر کیسے قابو پائیں. تو سورت مجادلہ یہ اصل میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہم دیکھیں گے آیت کے ساتھ. پہلی آیات شروع کی دیکھ لیجئے. تو آیت نمبر 1 سے 6، زہار کی حقیقت اور کفارہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. بے شک سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکوہ کرتی تھی اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تو سن رہا تھا تم دونوں کی باتیں، یعنی تم لوگوں کا جو محاورہ، جو تمہارے ایک دوسرے سے ڈائلاگ ہو رہا تھا، تھوڑا سا اختلاف رائے والی بات ہو رہی تھی، اللہ سن رہا تھا، کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. قد سمع اللہ، بے شک سن لی اللہ نے. پہلے تو اس جملے کو سوچئے کہ ہم سب یہ کہاں کرتے ہیں. سمع اللہ لمن حمیدہ. رکوع سے اٹھتے وقت کیا آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے جتنی بھی دعائیں کی، جتنے بھی یہ اذکار کیے وہ اللہ نے سن لیے؟ تو اصل میں اس ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. حالہ بنت ثعلبہ نام کی ایک صحابیہ تھی. ان کے شوہر نے عرب کلچر کے ناطے سے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ انتی الیہ کظہری امی، کہ تو میری ماں کی طرح ہے. آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی غلط باتیں کر دیتے ہیں کہ تیری تو پشت میری ماں سے ملتی ہے، یا کوئی آج کہتے تم تو میرے لیے ماں بہن ہو. اس طرح کی ٹون تھی. اب اس دور میں اس جملے کے بعد طلاق ہو جاتی تھی. تو ان کے شوہر نے، جو بیمار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کچھ مزاج کے تیز بھی تھے، کچھ ایسی بات نبی کے سامنے، ان کے سامنے کر دی.
اب یہ بیچاری ان کی محبت یا ان کے لیے مشکل نہ ہو گھر بچانے کے لیے نبی کے پاس آ کر جو بات کر رہی تھی اس کا اظہار ہے ادھر. قد سمع اللہ. کس کی سنی اللہ نے؟ سنتا تو اللہ سب کی ہے، لیکن یہاں اس عورت کی دعا اور تڑپ کو آسمانوں پہ اہمیت دی گئی. وہ عورت جس نے اپنے گھر کو بچانے کی فکر کی. اللہ کی نظروں میں گھر بہت قیمتی ہے. جہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سارے معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کی عملی تصویریں آج دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ہیں. اس عورت نے انتہائی رازداری سے کام لیا. مسئلہ صرف وہاں بیان کیا جہاں سے اسے حل کے ملنے کی امید تھی. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. ہم سن چکے یہ بات پیچھے سے. سورۃ نجم میں کیا کہا اللہ نے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یعنی اللہ کے نبی وحی کی روشنی میں بولتے تھے تو آپ اس کی بات پہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا وہ شخص جس کی اللہ پہ نظریں ہوں. بہرحال جب تکرار بڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ جو وہیں پاس بیٹھی تھی حجرے میں، وہ کہتی ہیں کہ وہ عورت اٹھی، اس نے وضو کیا اور اللہ سے باتیں کرنے لگ گئی. یعنی نبی سے جب بات نہ اس کی بن سکی تو اللہ کے در کو کھٹکھٹایا، اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک جگہ ہونے کے باوجود اس کی خسر پسر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. یہ بہت بڑی گوز بام کرنے والی بات ہے. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے میرے. کہتی ہے کہ میں ایک ہی جگہ پہ تھی الحمدللہ، اور میں نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ نے 7ویں آسمان پہ اس کی بات سن لی. پہلی بات ہے اللہ سنتا ہے، اور اللہ عام عورتوں کی بھی سنتا ہے. خولہ کا نام شاید کبھی قرآن میں آتا ہی نہ، نام تو ابھی بھی نہیں، تذکرہ ہے نا. ہم جانتے بھی نہ خولہ نام کی عورت کون ہے، اور کوئی وہ متقیہ پرہیزگار عالمہ فاضلہ نہیں تھی کہ اس کی شہرت ہوتی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کی نظروں میں بالکل بھی مشہور نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں جبکہ خلیفہ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ کی حیثیت کسی بھی وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ سے کم نہیں ہوگی آج کے دور میں. ایک عورت کی بات سن رہے اور کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں، باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں. جب وہ عورت خود سے خاموش ہوئیں تو حضرت عمر وہاں سے اس کی بات پوری کر کے ہٹے. تو لوگوں نے کہا کہ ایک بڑھیا کی خاطر آپ نے اتنا وقت دے دیا اس کو، ایک بڑھیا کی خاطر آپ وہاں رک گئے. تو کہا کہ میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی 7ویں آسمان پہ بات سنی گئی. تو بات یہ ہے، اس یقین کے ساتھ رہنا ہوتا ہے کہ اللہ میری سنے گا. کبھی بھی نہ یہ کہا کریں کہ اللہ میری نہیں سنتا، اور یہ بھی کبھی نہ کہے کہ اللہ نیکوں کی ضرور سنتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. آگے اب زہار، اس کو زہار کہتے ہیں، ظہر سے زہرا پشت. تو اس کی حقیقت اور کفارے، اور ایک عام عورت کے گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے دیکھے اپنا قانون پیش کر دیا. اسی کا تذکرہ ہم سورۃ الاحزاب میں کچھ پڑھ چکے جس میں اس کا اشارہ موجود ہے. تو آیت 4 سے 6 میں کیا ہے؟ زہار کی حقیقت اور کفارہ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. اگر کوئی ایسا کام کر دیتا ہے تو آج پھر اس کا کفارہ کیا تھا؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں. کنایا ہے تعلق کی طرف. کیا پتہ چلا کہ only one tongue slip، زبان کی ایک ہلکی سی خطا سے نکلنے اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے مستقل 2 مہینے کے روزے، 60 روزے. اور اس میں اگر ایک چھٹ جائے تو پھر شروع سے شروع کرو. قیامت کے دن اللہ کا انصاف کیسے ہوگا؟ یہ جملے سوچ کے لکھیے. کبھی کبھی انسان کے منہ کی بولی ہوئی ایک بات، ہاتھ سے کی ہوئی کوئی بات، زبان کان سے سنا وہ کوئی ایک غلط جملہ، کوئی غلط بات، قیامت کے دن بھگتنے والا بنے گا. اور پھر اس میں پوری سزا دے کے تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یعنی ڈونٹ ٹیک اٹ نان سیریس، ٹیک اٹ سیریس. پھر آگے کچھ اللہ اور رسول کے ساتھ یحادون اللہ و رسولہ کی بات کی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں نہ آیا کرو،
مخالفت پہ نہ آیا کرو، ادر ایج پہ نہ جاؤ. اور جو اس میں جملہ اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ احصاہ اللہ و نسوہ. اللہ نے اس کو گن لیا اور وہ بھول گئے. انسان گناہ کر کر کے بھولتا جاتا ہے اور اللہ اس کے ایک ایک ریکارڈ کو جمع کرتا رہتا ہے. بس آج کوئی کمرے میں بند چھپ کر یہ کام کر لے اور بعد میں پھر بیوی کے ساتھ رہنے لگ جائے. اور آج بھی کئی شوہر بیوی، کئی جوڑے ایسے ہیں کہ کئی کی طلاقیں دے کے پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، اور کئی دفعہ دی ایک ہوتی ہے، سمجھتے ہیں 3 دی ہے اور جدا ہو جاتے ہیں. لا علمی کی اونلی ایک ہی غذا ہے، لا علمی کا ایک ہی علاج ہے کہ علم حاصل کیجیے. تو شوہر بیوی کے تعلق میں حلال اور حرام کا بڑا فرق ہے. پھر اس جملے سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان بے شمار گناہ کام کرتا ہے، یعنی انسان بے شمار گناہ کے کام کرتا ہے، پھر ان کو اہمیت بھی نہیں دیتا، بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہر انسان کا مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، انڈیویجولی، 1 بائی 1. کبھی آپ نے کسی کے اکاؤنٹس دیکھے ہو نا تو بڑی بڑی انٹریز ڈال دیتے ہیں، پھر چھوٹی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں مسلینیس، اور اسپیشلی جہاں کچھ چیزیں چھپانی ہوں تاکہ نہ ہی پتہ چلے ہم نے کیا کمی بیشیاں کی ہیں. اللہ کے ہاں مسلینیس کو بھی لکھا جاتا ہے، متفرقات اردو میں آپ کہتے ہیں. پھر چھوٹے بڑے تمام گناہ درج ہو رہے ہیں، گن گن کر لکھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سب انسان کے سامنے آ جائے. تو سوچ کے بولیے، سوچ کے دیکھیے، سوچ کے سنیے. ایک چھوٹی سی چیز بعض دفعہ انسان کے لیے اتنے بڑے خسارے کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اس کے بعد آیت 7 سے 11، 7 سے 11، اچھے اور برے نجوہ کا فرق. نجوہ کیا ہے؟ اس کا ایک کوڈ ورڈ دے دیتی ہوں، اجتماعی غیبت. آپ کسی ایک انسان کی بات بری کریں، اس کے پیچھے کریں، آگے پیچھے کریں، تو اس کا ذکر سورہ حجرات میں پڑھ لیا ہم نے 26 پارے کے اینڈ پہ. لیکن جب کسی سسٹم کے بارے میں، کسی نظام کے بارے میں، اور اسپیشلی پھر اجتماعی معاملات، مثلا حکمران، حکومتیں، ادارے، انسٹیٹیوٹس، مسجدیں، ان کے اندر کام اور ان چیزوں کے ناطے سے خاص طور پہ وہ لوگ جو وہاں مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی رائے دیجیے، نہیں دیتے. میٹنگز میں بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، چپ کر کے بیٹھے رہتے جیسے کچھ ان کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ وہ میٹنگ میں کیوں بلائے گئے کہ اپنی رائے دیں؟ وہاں وہ خاموش تماشائی ہوتے ہیں. کسی گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے آج کی دنیا میں، اگر میں کہوں، کیونکہ آج کل کے گروپس آفیسز ہیں اور آفس میں پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں. کسی کو نہ اس کو باہر کرنے کی، نہ فارورڈ کرنے کی، نہ کسی دوسرے کے سامنے سننے کی اجازت ہے. اب وہاں تو نہیں بولے، بعد میں جہاں اکٹھے ہوئے تو پھر ڈسکس شروع کر دیا. یاد رکھیے اجتماعی نجوہ، شیطان کا وار چل جاتا ہے اس جگہ جہاں شیطان یہ نجوہ کرواتا ہے. شوہر بیوی ہے، کمرے میں جھگڑا رہے، ٹھیک ہے نا، سولو ہو جائے گا. لیکن جب وہ کمرے کی 4 دیواری سے باہر گھر میں، اور اسپیشلی پھر گھر سے باہر خاندان میں آتا ہے تو وہ نجوہ بن جاتا ہے. قیل و قال، اس کی بیٹی، اس کا یہ سنا تم نے، میں نے دیکھا، وہ دیکھا. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہم نے سورۃ نساء میں اس کا تذکرہ پیچھے بھی کیا تھا کہ اجتماعی باتوں سے بچے. اور خاص طور پہ آج ہمارے کلچر میں حکمرانوں کی نجوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مذہبی رہنما تو ہوتے ہی نہیں اچھے، نعوذ باللہ. تو زبان کو پکڑ کر ہاتھ میں رکھنا ہے. ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کے ایسے کھینچ رہے تھے، تو پاس سے حضرت عمر گزرے، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ بڑی تیز کھاٹی ہو گئی ہے، اس کو اپنے قابو میں کر رہا ہوں. اگر ابو بکر صدیق کی زبان پکڑے جانے کے قابل ہے تو ہماری تو شاید کھینچے جانے کے قابل ہے. خاموش رہیے، آپ کے دل میں ایمان بھرتا جائے گا. نجا من سمت، یا سمت من سمت نجا، دونوں طرح سے بات ہے آپ کی. جو چپ رہا وہ نجات پا لے گا. پھر اسی کے بعد آگے کچھ محفلوں کے ادب اور آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں میں، کیونکہ یہ سب جس آپ کے آیت 7 سے 8 پلس اس کے آگے 9 to 11 اس میں محفلوں کے آداب ہیں. اور آپ دیکھیے ہماری گول میز کانفرنسز کہاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ویڈنگ ہالس میں، راؤنڈ ٹیبل ارینجمنٹ کے ارد گرد.
ہر ایک پہ کمنٹ دینا فرض ہے. یہ رشتہ کیسے ہوا, دیکھا لڑکی بڑی لگ رہی, یہ دولہا تو کچھ ایسے لگ رہا ہے, یہ اماں تو آج کچھ پریشان ہے. یہ سب نجوہ ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم کن کن کرسیوں پہ اپنی مہریں ثبت کر کے آتے ہیں گناہوں کی. کل قیامت کے دن اگر وہ بول پڑی نا کہ ادھر ادھر بیٹھ کے یہ اپنی بہو کی برائیاں کر رہی تھی اور یہ ساس کی, تو پتہ نہیں کتنے گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. تو لہٰذا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, یہ جملہ آپ کے سامنے ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سرگوشی کی 3 اقسام کون سی ہیں. ایک ہے ناجائز سرگوشی, جائز ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کسی گناہ کے کام پہ زیادتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ کسی کے کان میں کوئی بات کرنا. ایسی سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے, اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو غمگین کرتا ہے. کانوں میں باتیں کرنا, خسر پسر کرنا, تو کسی کو ایسی چیزوں پہ ورغلانا یہ جائز نہیں ہے. دوسری مستحب سرگوشی, یعنی پسندیدہ ہے, ریکمینڈڈ ہے, خوب سے ہے یہ لفظ. یہ کون سی ہے؟ بھلائی کے کاموں کے لیے, نیکی کے کاموں کے لیے. یعنی آپ کسی کو کوئی اچھے کام کے لیے کچھ بات کہہ رہے ہیں جو دوسرے کے بیچ میں کہنے میں ہو سکتا ہے مبالغہ ہو جائے, کسی کو کوئی غلطی لگ جائے. آپ کسی کے کان میں کہتے ہیں پانی کا گلاس لے آئیے نا, اچھا وہ مہمان آئے ان کو ادھر بٹھا دیں, تو ایسی باتیں پسندیدہ ہے. تیسری ہے جائز سرگوشی, ایسی سرگوشی جس کا تعلق صرف 2 سرگوشی کرنے والوں سے ہی ہو, دوسروں سے نہ ہو. یعنی بس وہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے, تو اگر میں ذرا سا چپکے سے بات کر لوں تو خیر ہے. اور آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ جہاں 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں بات نہ کریں, وہ آپ کے تیسرے بھائی کو یا ساتھی کو غمگین کرے گی. میں نے جب یہ حدیث شعور سے پڑھی نا, تو مجھے اس وقت لگا اللہ کے نبی سے زیادہ نفس شناسا کوئی نہیں تھا. ہمیں خود بھی نہیں جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی نا, آپ دیکھیں کہ حدیث میں اس کے بارے میں ایسی بات آتی ہے. پھر ایک اور ادب ان آیات پہ ہم نے سیکھا ہے تفسحوا فی المجالس, مجلسوں میں وسعت پیدا کرو. مجلس میں کشادگی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتا ہے. بیسیکلی اس میں کسی بھی مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ بنائی جائے, خواہ اپنی جگہ پر ہلکا سا سمٹ کر ہی کیوں نہ ہو. گڈ مینر ہے, اچھا ہے. بعض لوگ کسی کو آتا دیکھ کر چہرے سے بتا لیتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آنے کی. خاص طور پہ دیکھیے رمضان میں تراویح, یا آپ پہلے سے تنگ بیٹھے ہیں اور بھی کوئی آ گئے بس میں, گاڑی میں, تو ذرا سا چہرے کے ساتھ اسمائل دینی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ویلکمنگ سٹائل, آپ کسی کے گھر جائیں اور اگلا آپ کو دیکھ کے حیران پریشان ہے, اب آپ کو کیسا لگے گا؟ نہ آپ کو اسمائل دے رہا ہے, نہ بیٹھنے کو کہہ رہا ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے فیچرز, ہمارے فیس ایکشنز, ہماری باڈی لینگویج بھی دوسرے کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دل میں اس کی ڈالے. اسی طرح آنے والا پہلے سے بیٹھے ہوئے کو ان کی جگہ سے نہ ہٹائے, یہ بھی بہت برا لگتا ہے, آپ کو بھی نہیں اچھا لگے گا. تو آپ لیٹ آئے ہیں تو پیچھے بیٹھیے, پھر پھلانگ کے آگے کے جا رہے ہیں نماز کے لیے تو بالکل اس کی ممانعت ہے. پھر اس میں ایک اور ادب ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا جائے. اب 2 دوستیں تھی, ہو سکتا ہے کوئی دکھ سکھ کر رہی, کچھ پڑھ رہی, کوئی بات کر رہی, آپ جا کر بیچ میں ٹپک کے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور چیز کیا ہے, جس کا جتنا ایمان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی نگاہوں میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا, اور جس کا جتنا علم میں درجہ بڑا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بڑا ہوگا. ان آیات میں خاص طور پہ اہل علم کی خوبی ہے کہ اللہ علم والوں کو عزت دے گا, اللہ ان کو بڑے رتبے دے گا. تو ایمان والوں کو, علم والوں کو, عمر وال میں جو بڑے, ان کو جگہ دینی چاہیے. اپنی جگہ ہٹ جائیں, چاہے اور جگہ بھی ہو, ایک اچھا سا مینر دیں. یہ نہیں کہ اب علم کی محفل میں اٹھ کے لوگوں کو جگہ آپ دیں, لیکن آپ بیٹھتے ہیں, خالی جگہ ہے, آپ بیٹھ جائیے. کوئی آ رہا ہے اس کو خوشی سے دیں جگہ. آپ سوچتے یہ میرے ساتھ کیوں بیٹھ گیا, پیچھے بیٹھ جائے. تو ان ساری چیزوں سے بچایا گیا. پھر اس طرح کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا. درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں گی نا تو بڑی عزت ہو جائے گی, سب کے بیچ میں بیٹھوں گی تو نہیں. حالانکہ آپ پتہ ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کی ایک غلطی,
ایک لغزش آپ کو کتنا فتنے میں ڈال سکتی ہے. اصل میں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ صورت مجادلہ ہمیں بینگ کیئرفل چاہ رہی ہے. زبان سے بولو تو سوچ کے بولو، زہار ہو جائے گا، اور کسی کے ساتھ اشارہ بھی کرو گے تو نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنا نمایاں ہوتا ہے نا خطرے میں ہوتا ہے. خدا نہ خاصہ حادثہ ہو جائے نا تو عموماً ڈرائیور مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ ذرا سی پرومیننٹ پلیس پہ ہوتا ہے. جو جتنا پرومیننٹ ہوگا اتنی اس کی غلطی دکھے گی. آپ اپنی جگہ بیٹھیں، ہل لیں جل لیں، پاؤں ادھر کر لیں، کوئی نہیں ہے، اور اگر ادھر میں بیٹھ کر یہ حرکتیں کروں نا تو آپ کو فوراً دکھے گا. پھر انسان کی ایک ایک چیز نمایاں ہوتی ہے، اور بلکہ آپ کہیں کہ لوگ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. پھر آپ کو کیا پتا کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں. چھوٹے لیول پہ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوگا. اب ذرا سے بڑے لیول پہ ہے نا، ہر بندہ کوئی محبت میں، کوئی ہمدردی میں، اور کوئی حسد اور جلن میں آپ کے اوپر کمنٹ دینا لازم سمجھتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آیت 12 سے 13 میں منافقین کی ایک شرارت اور اس کا سد باب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ کے نبی ایک مصروف انسان تھے، جیسا کہ کوئی بھی بامقصد انسان ہوتا ہے. کچھ لوگ نمبر 1 نمایاں ہونے کے لیے، آپ کے آگے پیچھے پھرنے کے لیے، تاکہ دوسرے کہیں اچھا ان کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور جی یہ تو بہت قریبی ہیں، اچھا ذرا ہماری بھی تو بات کرا دیں، اس وجہ سے. دوسرا، کبھی کبھی اپنے کاموں کی کمی کو دور کرنے کے لیے بس آگے بیٹھ کر باتوں میں خوش کرتے تھے. اور کبھی کبھی کوئی اچھی وجہ بھی ہو سکتی تھی. ایسے ہی کچھ لوگ کام بھی کرتے ہیں تو ان کا بہت ہی ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز پیش کی جائے. کچھ کر کے پوری سجا سنوار کے رکھ دیتے ہیں، فیل بھی نہیں ہوتا. جب چیز ملتی ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس نے یہ بنایا، کس نے کیا، کس نے یہ کام کیا، کس کا یہ ماشاءاللہ کارنامہ ہے. اللہ اس کو جزا دے، برکت دے. اور کچھ چھوٹی چھوٹی بات پہ نمایاں کرتے ہیں، یہ میں نے لکھا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیزائن بنایا، یہ میں نے سجایا ہے. تو اپنے آپ کو نمایاں کرنا. اللہ کے نبی کا وقت ضائع ہوتا تھا. اللہ نے کیا کر دیا، آپ سے بات کرنے کی فیس رکھ دی کہ نبی سے بات کرتے ہو نا تو پہلے صدقہ دو. کوئی بھی نہیں پاس آیا. اب جب پیسے دینے پڑے، آپ کو بھی پتہ، چاہے 10 روپے رکھ دیں آپ ایک دعا کارڈ کی قیمت، لوگ نہیں لیتے. فری رکھ دیں تو وہ کہیں گے وہ مجھے میری بہن کے لیے بھی دے دو، میرے فلاں کے لیے بھی دے دو، ہے نا، وہ میرا بھائی بھی ہے اور اس کی بھی دے دو اور اس کی بھی دے دو. تو کوئی بھی نہ آیا. اللہ کہتے ہیں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. اچھا اب تم ڈر گئے ہو کہ اپنی بات چیت سے پہلے تم صدقہ نہ دینا پڑ جائے. چلو کوئی فیض لم تفعلوا، اب ٹھیک ہو گئے ہو، تمہاری ٹریننگ ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے وہ قانون پیچھے کر دیا. بڑا مختصر سا یہ قانون تھا، اور اس دوران صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی قیمتی بات اپنے کسی کام کے سلسلے میں نبی سے بات کرنی تھی تو اس سے پہلے صدقہ دیا اور پھر وہ کام کیا. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ مجھے قرآن کی اس آیت پہ بھی عمل کا موقع ملا. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ ہر حکم پہ عمل کرنا چاہتے تھے، اور منافقین اور جن کے دل میں کھوٹ تھا ان کو ایسی چیزیں تو ویسی بڑی چبھتی. وہ کہتے لوگ ہم اس کے اوپر صدقہ دیں، ہاں جی جب دینا ہوگا دے دیں گے. اچھا اس کی فیس رکھیں، اچھا یہ قیمت پیسوں سے ہوگی، یہ ہے وہ ہے. ایسی ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا. اس کے بعد حق کے دشمنوں سے دوستی منافقانہ طرز عمل ہے. آیت 14 سے 17 ہے الم تر الی الذین تولوا غضب اللہ علیہم. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس قوم کو جن کے اوپر اللہ غضبناک ہوا. ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں. فلا منہم، نہ ان سے. یعنی جو لوگ بیچ کے ہوتے ہیں نا، نفاق ہوتا ہے، وہ اگر اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا تو وہ کفر کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے. ان کا ایک اپنا ہی رنگ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ پتہ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. وہ سب سے کوئی نہ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے، کوئی تجربہ کر رہے، کوئی کر رہے، راز لے رہے، کچھ کر رہے، اور اینڈ پہ وہ کچھ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے. یہ تو لکھ کے رکھ لیجئے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بس ایک ہی در کا رہے بندہ تو ٹھیک ہے. ایک عورت اگر شادی ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ کسی اور مرد کا تصور خیال دل میں رکھے گی، اس کو اپنا شوہر اچھا ہی نہیں لگے گا. سیم یہی بات شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے.
پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ہی غالب ہوں گے. آیت 18 سے 21 بڑی پیاری آیت ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اسی گروہ میں شامل ہو جائیں جس کو یہاں کیا کہا گیا، حزب الشیطان اور حزب الشیطان. یعنی یہ دو گروہ ہیں. کیسے لوگ جو اللہ کے گروہ والے ہیں ان کے نصیب میں غلبہ ہے، وہ ہر جگہ پاس ہوں گے، اللہ ان کو کامیابیاں بھی دے دے گا، فائدے بھی دے دے گا. اور جو شیطانی کاموں میں ہیں وہ نہیں مانیں گے، ان کو اللہ پکڑ لے گا. دیکھیے دنیا میں بڑا سمپل ہے اس رول کو سمجھنا. آپ کی ہر وہ کوشش یا آپ کا وہ گروہ، وہ آپ کے ساتھی جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کی یاد کریں، جہاں بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، اس کو جوائن کر لیں. وہ کمپنی بہت پیاری کمپنی ہے، جہاں بیٹھ کر غیبتیں نہ ہوں، جہاں بیٹھ کر تانے نہ ہوں، جہاں بیٹھ کر بیکار بیہودہ چیزوں کو ڈسکس نہ کیا جائے. اس کے برعکس ہر وہ چیز جہاں شیطانی چیزیں پرموٹ ہو رہی ہوں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ہاں، جو ان کا اللہ نے ادھر نقطہ دیا ہے جس پہ ہم بات کریں گے، استحوذ علیہم الشیطان، ان پہ غالب آ گیا شیطان. جب شیطان غالب آتا ہے تو کیا کرتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ کی یاد سے پیچھے کر دیتا ہے. نسیان ہے، غفلت. کیا پتہ چلا کہ غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کسی پہ مسلط ہو جائے تو اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے. لہٰذا ہمیں شیطان سے چوکنا رہنا چاہیے. اور اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خوب جان لو کہ شیطان کا گروہ ہمیشہ نقصان میں ہوگا، وہی بینک کرپٹ ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوں گے. اللہ سے دعا بھی کریں اور ہم اپنا محاسبہ بھی کریں. میں کسی ایسے گروپ میں تو نہیں ہوں جہاں گناہ ڈسکس ہوتے ہیں، جہاں صرف فیشن ہی ہے، جہاں صرف عورتوں کی نمائش ہو رہی ہے، اور اللہ نہ کرے اس سے بھی بڑھ کے برے گروہ نہ ہوں کہ جہاں نیوڈیٹی اور گندگی اور فحاشی پھیل رہی ہو. اس کے بعد حزب اللہ کا کردار ہے آیت 22 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے طریقے سے اس کے اپوزٹ بات کر کے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. پہلی بات تو یاد رکھیے یہ عقیدے سے متعلق ہے، الولا والبرا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. آپ کو اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہو. جیسے بلال سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، حبشی تھے، حبشہ سے آئے ہوئے تھے، سیاہ فام تھے، لیکن صحابہ کہتے تھے یا سیدنا. اللہ کے نبی نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو. یہ تھی الحب فی اللہ. اور البغض فی اللہ کیا ہے، سگا چچا مقصد کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. اب ابو لہب کی بات سمجھ گئے ہوں گے، بغض ہے. تو اپنا بھی غلط کام کرے تو آپ پیچھے رہیے. جیسا سگا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنی شادی پہ یہ کرنا ہے، بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ اوکے نہیں کہہ سکتے. اور اگر کوئی ساتھ بیگانہ شخص اچھی نیکی کا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنا کہہ لیں. اور انجام اللہ نے بتا دیا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ابدی فلاح انہی کو ملے گی. تو کیا خوبصورت پیغام پہ صورت پوری ہوئی کہ ہم نے حزب اللہ میں شامل ہونا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں چن لے اور ہمیں کسی ایسے گروہ کا حصہ بنا دے جو حقیقت میں تیری نگاہوں میں حزب اللہ ہوں. یہ نہیں کہ لوگ ان کو کوئی اس نام سے دے. آج آپ دیکھیے کہ آج لوگوں نے ایسے ایسے ناموں سے تحریکیں بھی بنائی ہوئی ہیں. اللہ کرے کہ ہر اس تحریک کے پیچھے واقعی موٹیو اللہ کی ذات ہو. اگلی صورت ہے جی صورت حشر، جس میں 24 آیات ہیں. غزوہ بنو نذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس سے ریلیونٹ واقعات ہے اس میں. پہلی 5 آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بنو نذیر میں یہود کی عبرت ناک شکست کا تذکرہ ہے. اصل میں انہوں نے ایک مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، بدنام کرنا چاہتے تھے. اس پہ ایک صحابی کو غصہ آیا، بات بڑھی، پیچھے سے عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین نے شہزوری کی اور یہ ایک واقعہ پیش ہوا جس میں لگتا نہیں تھا کہ مسلمان جیتیں گے. لیکن یاد رکھیے پیچھے یہ بھی پڑھ لیا لا ان حزب اللہ هم المفلحون. آپ کے پاس ریسورسز ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اسباب ہیں کہ نہیں؟ آپ کے پاس مین پاور ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس جگہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس طاقت ہمت ہے کہ نہیں؟ اس کو کہا کرے میرے مالک
تیرا نام بلند کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں، تو میری مدد کر دے۔ اللہ اپنے کام لے لے گا آپ سے۔ پھر آگے مال فے کا حکم ہے 6 to 7 میں، یعنی وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس پہ پوری سورۃ انفال، پھر اس کی آیتیں، اور اسپیشلی آیت 41 پلس اگلی آیتوں میں یہ بات آ گئی۔ یہاں مال فے تھا کہ لڑائی نہ ہو تو کیا کیا جائے، کیونکہ کبھی کبھی جنگ نہیں آتی، نوبت نہیں آتی، تو اللہ نے اس کا حکم دیا۔ ہم سے ریلیونٹ اس میں جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تم کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک وہ شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کا بیسک فنڈامنٹل ہے۔ یہاں دیکھا جائے تو مال فے ہے، جو تمہیں دلتے ہیں لے لو، تیر دیا، تلوار دی، جو دیا لے لو۔ لیکن اصل میں اس کو سمجھا تو صحابی رسول نے سمجھا۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، اور کہتی ہے کہ بھووں کے بال اتارنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ جائز نہیں ہے، جس کو آپ کی زبان میں آج پلکنگ کہتے ہیں۔ کہنے لگی کہ کیا یہ حکم قرآن میں؟ آج بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں، یعنی اچھا قرآن میں پھر تو ماننا پڑے گا، اچھا حدیث میں تو پھر تو خیر ہے نا۔ نعوذ باللہ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جیسے قرآن سے کوئی چیز حلال یا حرام ہو سکتی ہے، ایسے حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہاں قرآن میں ہے، چلی گئی۔ یعقوب اس عورت کا نام آتا ہے حدیث میں۔ ایک آدھ دن کے بعد واپس آئی، کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن کھول کے دیکھ لیا، مجھے تو کہیں نہیں یہ حکم ملا۔ اب چونکہ ان کی عربی زبان تھی، کھول کے پڑھ بھی لیا ہوگا ایک بک کی طرح، ان کو نہ ملا۔ کہنے لگے اچھا ادھر آؤ، پھر سورۃ حشر کھولی اور یہ آیت 7 کھول کے بتائی، یہاں لکھا ہے کہ جو حکم تمہیں نبی دیں اس کو لے لو۔ اس کو حجیت حدیث کہتے ہیں، یعنی حدیث ہمارے لیے ایک حجت ہے۔ خیر بات کچھ آگے بڑھی، کہنے لگی تمہاری تو اپنی بیوی یہ کام کرتی ہے۔ کہنے لگے میں ادھر بیٹھا ہوں، جا کے دیکھ کے آؤ۔ گئی، میل ملا کے واپس آئی، کہہ رہی نہیں سوری مجھے غلطی لگی ہے، دور سے لگتا تھا۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نا، دور سے ان کا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے، پلکنگ کی ہے یا وٹ ایور، انہوں نے نہیں کی، تو آ کے کہنے لگی نہیں انہوں نے نہیں کی۔ تو اس پہ صحابی نے کہا تھا کہ اگر وہ یہ کرتی تو ہمارے نکاح میں نہ رہتی۔ اب وہ ایک مسئلے کو ایک سائڈ پہ کر کے ذرا ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ کیا آج آپ کا میرا سونا، جاگنا، لینا دینا سنت کے مطابق ہے؟ آج ہم نے سنتوں کو بس جھگڑوں کا ذریعہ سمجھ لیا۔ بہت بھی ہے تو صرف نماز کی سنت ہے، اس پہ جھگڑ ہے، کوئی کہتا ہے موقد ہے، کوئی کہتا ہے غیر موقد ہے، اور سنت کو بس ایک ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں۔ یہ نفل اور سنت کیا ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے مہاجرین اور انصار کی تحسین ہے آیت 8 سے 10 میں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقیر مہاجرین جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ ان کی دو کیٹیگریز، ایک تو مہاجرین اور دوسری والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، انصار مدینہ۔ یعنی یہ آیت سورۃ توبہ کی وہ آیات جو پیچھے پڑھی ان کے ساتھ صحابہ میں سے خاص طور پہ انصاری صحابہ کے بارے میں، اور ایک خاص صحابی جن کا یہاں تذکرہ ہے کہ جنہوں نے مہمان کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بس اتنے سے اس سے بھی نگاہیں ڈالیے۔ دوسروں کو اپنی ذات پہ چوز کر لیتے ہیں۔ یوسرون وہی ہے جس کو اردو میں بولتے ہیں نا اثر، اڈاپٹ کر لینا، چوز کر لینا، یعنی پریفر کر دینا۔ خود پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں، خصاصہ کہتے ہیں وہ بھوک جس سے اندھڑیاں چپک جائیں۔ صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہوئے، ایک مہمان کو گھر لے آئے، کیونکہ نبی کے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ کھڑا کر بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے کھانے کو؟
کہنے لگیں کہ ایک بندے کا کھانا ہے اور بچے بھی انتظار کر رہے ہیں ابھی. کہا بچوں کو سلا دو، ایسے ہی سلا دو، بھوکا ہی پہلا دو. وہ سو گئے. اب کہا کہ تم کھانا رکھنا. عربوں کا کلچر تھا کہ جب تک میزبان نہ شروع کرتا یا وہ نہ ساتھ بیٹھتا مہمان نہیں کھاتے تھے. کہا اب کیا ہو؟ کہا میں تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، تو میں ایسے ہی بیٹھ کر آواز سے کھاتا رہوں گا، مہمان کھا لے گا. یہی کیا میاں بیوی نے. سامنے بیٹھے مہمان کو نہیں پتہ چلا کہ میرا میزبان بھوکا ہے. اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں ملاقات ہوئی تو کہا صحابی رات کو کیا ہوا؟ یہ تو نے کیا کیا اپنے مہمان سے؟ اس پہ آیتیں اتر گئیں. دیکھیے اخلاص سے کی ہوئی نیکیاں، رات کے اندھیروں میں موم بتی بھی نہیں ہے، لالٹن بھی بجھ گئی، اللہ اس کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ دعا کیا کرے، اللہ میرا اخلاص دوسروں کے لیے چراغ بن جائے، روشنی بن جائے. کیا کرنا ہے لوگوں کو اپنی نیکیاں دکھا کے؟ کیا کرنا ہے بڑے بڑے پروفائلز پہ اپنی شہرتیں بنا کے؟ آپ کو 100 جانتے ہیں کہ 1000 جانتے ہیں کہ لاکھ جانتے ہیں، آج آپ نے دم توڑنے ہیں، انا للہ سارے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے. کوئی بہت مشہور ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، دونوں نے جانا مٹی میں ہی ہے. یہ نہیں کہ کسی کو مٹی کی بجائے کسی سنگ مرمر کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت ہے کہ نہیں. کبھی انسان بہت مشہور ہوتا ہے لیکن اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی، کیونکہ بس وہ کام تو کر رہا ہے لیکن نتائج غلط ہیں، ہے ہی نہیں نتائج، بلکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نتیجہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بس نیکی برائے نیکی ہوتی ہے وہ. اور کبھی کبھی انسان بظاہر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ ریزلٹس دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. کھانا بناتی ہیں نا خواتین، چھوٹی سی مثال ہے، اسی سے مجھے لگتا ہے باتیں سمجھ آتی ہیں ہمیں. سارا دن جی کچن میں کھڑے رہے، اب کھانے والا سوچتا ہے کہ کیا تم نے؟ کوئی ایک چیز تو ڈھنگ کی نہیں، کوئی کچی کو پکی، کسی میں نمک تیز، کسی میں مرچیں تیز. دوسری وہ کہتی بس میں گئی 1 گھنٹے میں نے جو بنا دیا. اتنی لذیذ چیزیں اور اتنی بالکل اینڈ پروڈکٹ اس کا بڑا خوبصورت ہے. تو کون سی بہتر ہے؟ گھر والے کس سے خوش ہوں گے؟ سارے دن والی سے یا 1 گھنٹے والی سے؟ بس یہ زندگی کا خلاصہ ہے. صحابہ کی یہ نیکیاں تھیں. جہاں صحابہ کی بات آتی ہے نا تو پتہ نہیں کہ میں ایموشنل ہو جاتی ہوں، کیونکہ آج ہمارا ان سے کوئی رنگ نہیں ملتا الا ماشاء اللہ بس چند چیزوں کے سوا. پھر آگے منافقین اور یہود کی ذلت اور رسوائی ہے، آیت 11 سے 15 میں، 11 to 15 میں. اسی جنگ کے ناطے سے ہے. اصل میں اس کے اندر ان کو بڑی جھوٹی تسلیاں دی تھی. اور مزے کی بات دیکھیے کہ یہ صورت ہم نے اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ہی پوری کی ہے، انتہائی ڈیٹیل سے پڑھی. اور یہ ہمارے کورس حجت اللہ البالغہ کا حصہ ہے. جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں وہ پھر ایڈوانس کورسز میں آتے ہیں. اور یہ صورتوں کی ان ڈیپتھ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی، نہ فیس بک پہ، کیونکہ یہ کلوز روم میں ہوتی ہیں. اس میں جو تربیت کے نقطے ہیں اس کو تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک رنگ اور ایک ایک پہلو ہمارے لیے تربیت ہے. تو بہرحال اس وقت اس میں سے آپ کے میرے مطلب کی بات کیا ہے کہ لان تو مشد رحبتاً فی صدورہم من اللہ، تم اللہ سے زیادہ ان یہود سے ڈرتے ہو، ان اللہ کے دین کے، یہ اسلام کے دشمنوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو اتنے بزدل ہیں کہ کبھی تو سامنے آتے ہی نہیں، اور اگر آئیں گے بھی تو پیچھے چھپ کر دیواروں اور کلوں کے اندر سے جھگڑا کریں گے. اور بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مرضی کر لیں اللہ کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے. پھر آگے مخالفین حق پر 2 عذاب آئیں گے، آیت 16 سے 17 ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. آپ اس کو ذرا سا اپنی زندگی سے ریلیٹ کریے گا اگر آپ کرنا چاہیں تو. جیسے مثال شیطان کی، جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ تو کفر کر، پھر وہ اس کے کہنے پہ کفر کر لیتا ہے، اور جو ہی بندہ کفر کر لیتا ہے قال انی بریء منک، بھئی میں تم سے بیزار ہوں، بے نیاز ہوں. یہ وہی بریون جو سورۃ برات تھی، سورۃ توبہ. اور ساتھ ہی ایک جملہ بولتا ہے جو آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا تکیہ کلام ہے. کیا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. مجھے اللہ سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے.
کام شیطان والے کر رہے ہیں، اور زبان پہ جملہ کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو چھوڑیں کیوں نہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے آپ کو چھپکلی سے ڈر لگے اور آپ چھپکلی پکڑے رکھیں؟ کاکروچ سے آپ کو ڈر لگتا ہے اور کاکروچ آپ کے ٹیبل پہ پھر رہا ہے اور آپ کو کچھ نہیں ہو رہا۔ بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے جان چھڑاتا ہے۔ وہ تو نافرمانی سے ایسے بھاگتا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بری چیز سے بھاگے۔ تو ہم سب ایک دعا کرتے ہیں نمازوں میں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ اس دعا کو مانگتے وقت پوچھا کریں خود سے، کیا میں اپنی خطاؤں اور اپنے بیچ میں مشرق اور مغرب کی دوری چاہتی ہوں؟ پھر ہیں آپ نیک، پھر آپ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ادروائز یہ صرف جملے ہیں، تکیہ کلام ہوتا ہے لوگوں کا، اللہ معاف کرے، پھر نہیں معاف کر رہے، خود تو آپ معاف نہیں کر رہے دوسروں کو۔ تو ایسی چیزوں پہ اپنے آپ کو ضرور پیش کرنا چاہیے۔ پھر آیت 18 سے 20 میں اللہ کے ذکر سے غفلت کی سزا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ پھر آگے واتقوا اللہ، اگر آپ آیت پہ نظریں جما رہے ہیں نا تو آپ دیکھیے اتقوا اللہ لفظ کی 2 بریکٹس ہیں۔ پہلی سائڈ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ہے، اور دوسری طرف ان اللہ خبیر بما تعملون سے پہلے ہے۔ یعنی یہ یونیک آیت ہے جس میں ایک ہی دفعہ ایک ہی آیت میں 2 بار تقویٰ کا لفظ ہے۔ اور ایسی ایک آیت پیچھے بھی گزری ہے اگر آپ کو یاد ہو، سورۃ نساء کی پہلی آیت جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ تو 2 تقوے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے معاملے میں اور ایک بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں لوگ تقویٰ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نہیں سمجھتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی سے بات کرتے ہوئے کبھی بھی سوچتا ہے کہ یہ جو میں نے جملے اس کو بولے ہیں یہ بیچاری اس کو ڈیزرو کرتی بھی ہے کہ نہیں؟ اور وہ تو نہیں بولتی نا، کیونکہ اس نے اپنا گھر توڑنا ہے، اس کو پیچھے اللہ نے کہہ دیا تھا اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی جائے گا، لیکن اللہ نے وہ جملے لکھ دیے اور وہ زندگی میں کبھی اس کے سامنے آئیں گے۔ یہ زبان جب تک پاک نہیں ہوگی وہ دنیا سے نہیں جائے گا اگر وہ نیک شخص ہے۔ ہمارے جسم کا جو گناہ کرتا ہے نا، معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر معافی نہیں مانگی نا تو پھر اس طرح آپ آزمائے جائیں گے، کبھی اولاد کے غم، کبھی مال کی کمی اور سو آن۔ تو سوچ کے بولے، تقویٰ کے ساتھ رہیں۔ اور پھر آخر کل کے لیے کیا کمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہمارا ناروے کا پروجیکٹ بھی لغد ہے، کل کے لیے کیا کیا۔ آپ میں جو کام آج کر رہے ہیں نا یہ ہم اپنے کل کے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی تو سب کو فکر ہے، اللہ کہتے ہیں اور یہ کل کون سا ہے؟ اٹس ٹمارو، نہیں، ایک بہت بڑی کل جس کے بعد پرسوں نہیں آنی۔ یہ دنیا آج، بہت بڑا آج، اور اس کے آگے سے بہت بڑا کل کہ جو کبھی ختم نہیں ہونا۔ پھر فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ۔ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے۔ جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ ان کو بھول گیا، یہ نہیں ہے۔ دیکھیے فَأَنسَاهُمْ باب فعل ہے، وہ اللہ کو بھولے، پھر اللہ نے ان کو بھلوا دی ان کی اپنی جانیں، اولئک ھم الفاسقون۔ اس کو علامہ اقبال نے یا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو بھولتا، اللہ اس کو اس کی اپنی جان بھلوا دیتا ہے۔ کما رہا ہے تو کھانے کی ہوش نہیں ہے، سگریٹ پی رہا ہے تو اپنے پھیپھڑوں کی فکر نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ خدا فراموشی اصل میں خود فراموشی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ خدا فراموشی سے رک جاؤ ورنہ تم خود کو بچا لو، خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، جب اسے اپنی خامیاں اور اپنے عیب نہیں دکھتے تو سمجھے کہ وہ خود کو بھول گئے۔ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اور پھر آخر میں سورت آیت نمبر 21 سے 21 میں کیا ہے؟ قرآن کریم کی شان۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ کانپ بھی رہے
خشیت بھی اس میں اور متصدین بھی ہے. یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ کانپ بھی رہے اور جھک رہے اللہ کی خشیت سے. یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو آپ اور میں لے کے بیٹھے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آخری آیت میں بھی اللہ نے ایک امانت کا تذکرہ کیا تھا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، پہاڑوں پہ امانت پیش کی، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں اس کو پکڑ سکتے. یہ قرآن نبی کے سینے پہ اترا. اللہ کے نبی کی جو کیفیت ہوتی تھی نزول قرآن کے موقع پہ وہ بھی ہم پیچھے سن چکے ہیں. سورۃ شورى میں وحی کی مختلف کیفیات تھیں. آپ کا میرا اس پہ عمل کیا ہو، اس کو سیریس لیجئے. قرآن کی کوئی ایک آیت آپ کے عمل کے خلاف آ رہی ہے، وہ کام چھوڑ دیجئے. قرآن کی ایک آیت آپ کو کسی نیکی کی رغبت دلا رہی ہے، فوراً لے لیجئے. کبھی بھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں. اور زندگی میں جتنی بھی آج تک کتابیں پڑھی اور اس کو اہمیت دی، اس سے زیادہ اس کتاب کو اہمیت دیجئے. پھر آخری وہ 3 آیات جس کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا گلدستہ بھی کہا جا سکتا ہے، آیت 22 سے 24، هو اللہ الذی سے لے کے العزیز الحکیم. آپ دیکھیے کہ اللہ کا ایک نام بھی بڑا ہوتا ہے. کہاں اتنے خوبصورت نام، اور ہر ایک نام کے اوپر الگ سے بات ہوتی ہے. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، اللہ کے ناموں کی سیریز، اس میں سے ایک ایک نام کو سن لیجئے. آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنتا جائے گا. خوبصورت پیغام پہ سورۃ حشر پوری ہوئی تو اگلی سورت ممتحنہ یا ممتحنہ بھی کہتے ہیں اس کو. اس کی پہلی 3 آیات 1 سے 3 اہل باطل سے ہمدردی، حق کی راہ سے دور کرے گی. اور یہ صورت اگر ہم دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 13 آیات ہیں. ایک خاص واقعے میں بھی اس میں تعلق ہے، لیکن پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی 3 آیات میں کیا ہے کہ باطل والوں سے ہمدردی کرنے والے اصل میں حق کی راہ سے دور ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اصل میں ایک خاطب بن ابی بلتہ نام کے ایک صحابی تھے. ان کے بیوی بچے مکہ میں رہ گئے تھے اور یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے تھے. اللہ کے نبی نے جب عہد شکنی کی بنیاد پہ مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس بات کو راز رکھا تھا، کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو اور اسی طرح کے کچھ اور معاملات ہوں. اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو خبر دے دی کہ آپ کے ایک صحابی نے آپ کے نکلنے کی خبر مکہ والوں کو دی ہے، اور اس کو ایک خط میں ڈال کر ایک عورت ہے سارہ نام کی، اس کے ہاتھ بھیج دیا. اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو بھیجا، فلاں روحہ کا نام آتا ہے، اس مقام پہ ایک عورت ملے گی اونٹنی پہ سوار، اس کے پاس خط لے کر آؤ. حضرت علی نے ایڑ لگائی اور چل پڑے. دوسرے ساتھی نے کہا کہ ذرا آہستہ چلو، ہو سکتا ہے عورت کہیں ادھر ادھر بھی ملے. حضرت علی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اگر نبی نے ایک خاص مقام کا نام لیا ہے تو وہ عورت وہیں ملے گی. یہ نبی کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ تھا، اور واقعی پھر وہ عورت مل گئی. شروع میں اس نے انکار کیا، بعد میں بالوں کے اندر میڈیوں میں اس نے خط گوندا ہوا تھا. خط کیا تھا؟ وہ تو ایک قسم کی کہہ لیجیے کہ جنگی راز افشا کرنے والی بات تھی. خط نبی کے پاس آیا، خاتب نبی بلتا کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ تو جنگی راز ہے، ان کا سر قلم کرے. کہا نا یہ بدری صحابی ہے، تم سناؤ بھائی کیا ہوا. کہا اللہ کے نبی میں مرتد نہیں ہوا، نہ میں آپ کا راز دینا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جیتنا آپ نہیں ہے، چاہے میں ان کو پہلے بتا بھی دوں. یہ بھی ایک ایمان کا ان کا ایک خوبصورت رنگ تھا. میں نے تو ان پر ایک احسان کیا ہے، کیونکہ جب جنگ ہوگی تو مکہ میں خون خرابہ ہوگا، تو میں یہ احسان کر کے اپنے ان بیوی بچوں کو بچانا چاہتا تھا کہ چونکہ میں نے تو پہلے کہہ دیا تو ان کو ہاتھ نہ لگانا. اس پہ یہ آیتیں اتری ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت چیزیں. اور اسی لیے پھر اولاد اور مال اور چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے. کئی دفعہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتی ہیں. کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. یعنی اسلام کو خطرے میں ڈال کر بیوی بچوں یا شوہر بچوں کے اوپر فوکس کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ ایسی چیزوں کو کھول کے رکھے گا. اس کی اب عملی مثال حضرت ابراہیم کی صورت میں آیت 4 سے 6 میں دی گئی
کہ جس میں آپ کو ایک بہترین رول ماڈل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آ رہا ہے اس میں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سے تعلق جوڑتے تھے مکہ والے بھی، اور مکہ والے بت پرستی پہ آ چکے تھے، یعنی دین اسلام کو، دین ابراہیمی کو اتنا بگاڑا کہ ایک کی جگہ 313 خدا بن گئے۔ اور صفائی کرنا چھوڑ دیں آپ تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا گھر استبل بن جائے گا، بکھری چیزیں نہ اٹھائیں اور سو آن۔ ادھر یہی حال ہوا، دین اسلام بالکل چوچو کا مربع بن چکا تھا۔ تو اللہ ان کو ابراہیم کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی تو اپنی برادری سے باتیں کی تھی نا، اور ان کی بت پرستی پہ جو ہاتھ اٹھائے تھے، تو تمہیں بھی اس کی فکر کرنی ہے آپ کے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے۔ خاندان سے محبت بہت ضروری ہے، فیملی کو جوڑنا انتہائی اعلیٰ، ان کی خوشی غم میں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا بہت اچھا، لیکن خاندان یا برادری یا فیملی کے نام پر نافرمانی کے کام کو اپنا لینا، اللہ کو ناراض کر دینا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے آیت 7 سے 9 میں عدل کے کچھ تقاضے ہیں۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے بیچ میں محبت ڈال دے، اور اللہ قادر ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کیا بتایا کہ آج کے دشمن کل کے دوست بن سکتے ہیں۔ تم نے ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، ہاں ان کے غلط کام کو چھوڑ دینا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ پھر مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ہے آیت 10 اور 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات۔ جب اے ایمان والو تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اصل میں صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط تھی کہ مسلمانوں کا کوئی شخص اگر سمجھے کہ مرتد ہو جائے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر اپوزٹ وے ہوگا تو مسلمان واپس کریں گے۔ اب اس میں عورت اور مرد کے لفظ کی ڈسٹنگوشنس نہیں تھی، تو یہ آیات اس دور کی ہیں کہ جب مکہ سے کوئی عورت اسلام قبول کر کے مدینہ آتی، اب اللہ کے نبی ان عورتوں کو کیا کریں، ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں مل رہی ہے۔ شوہر پیچھے ہے، وہ کفر پہ ہے، عورت مسلمان ہو گئی۔ اب آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، لیکن آج بھی غیر ملکوں میں جہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اول تو ان کے نکاح ہی نہیں ہوئے ہوئے، بہت کم لوگ ہیں جو شادی کے بعد میاں بیوی بن کے رہتے ہیں نا، لیکن اگر عام حالات ہوں تو پھر یہ سارے حالات ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بتا دیا گیا کہ چاہے نکاح نان مسلمز کا ہوا ہے، اس کی بھی شرعی حیثیت ہے۔ یہاں یقین کریں ان آیتوں کو پڑھ کر تو ایک عورت ہونے کے ناطے میں کہہ سکتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ کوئی ایک عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کا حق مہر، اس کا حق مہر، ان کو دو۔ یہ جب آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو آپ جھوم جاتے ہیں۔ یہ کوئی صرف قرآن خوانی میں پڑھنے والی آیتیں تو نہیں ہیں۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں اگر صرف قرآن ثواب کے لیے پڑھنا ہوتا، ان آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ بس سبحان اللہ ہوتا، بسم اللہ ہوتا، پڑھتے جاتے اور کاؤنٹر چلتا جاتا۔ اور آج ہم نے یہی سمجھا، اسی لیے پھر آگے مومن عورت کے لیے ایک لائحہ عمل ہے آیت 12 میں۔ یہ تھے وہ سارے سٹیپس جو کسی کی بیعت میں اس سے اگلوائے جاتے تھے۔ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کا قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں باندھو گی، اور کسی بھی معروف کام میں نافرمانی نہیں کرو گی۔ پھر اس پہ وہ کرتی تھیں، بیعت کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں ان سے دوستی نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس موضوع پہ بھی آپ دیکھیں تو وہی بات ہے جو سورت کے شروع میں تھی، وہی جملہ آخر میں، یعنی اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے محبت کم ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، خاندانوں میں خدا نخواستہ ایک رشتہ ہو کے چھوٹ گیا، بھائی بہن نے رشتہ کیا، ٹوٹ گیا، غم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ یہ گھر تو ٹوٹا ہے، بھائی بہن بھی روٹ جائیں گے۔ اتنا، حالانکہ ہمیں اتنا پیار بھی کوئی نہیں ہوتا اپنے بھائی بہنوں سے۔ اب اس معیار کو اوپر لیجئے، جن کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کو پیارے ہیں یا اللہ ان سے پیار کرتا ہے، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو کرنے والے سے دوستی کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے. اس کا بھی تعلق الولا والبرا سے ہے. اس کے بعد ہے جی اگلی سورت صف. پیچھے ہم نے کیا کیا؟ سورت صافات 22 پارہ تھا نہیں 23 پارے میں 23ویں پارے میں ہم نے سورت صافات کی تھی. یہاں صف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آرگنائز دین ہے. صف بندی ڈسپلن کی علامت ہے. 14 آیات ہیں 14 1 سے 3 پہلی 3 آیات. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ انسان وہ کرے جو کہتا نہیں یا جو کہتا ہے وہ کرے نا. اور دیکھا جائے تو یہ بندوں کو کہاں اچھا لگتا ہے. کوئی کہے گا میں آپ کے گھر آؤں گی اور آئی نا. کوئی کہتا ہے آپ ہمارے گھر آ جائیے کھانے پہ اب جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے کب بلایا. اچھا نہیں لگے گا نا. تو قول اور فعل کا تضاد بندے کو اللہ کی نگاہوں سے بھی اور بندوں کی نگاہوں سے ہٹاتا ہے. ہم سب کو اپنے کردار میں ایک دفعہ جھانکنا ہے. اپنے گریبان میں جھانکیں میری کون سی چیز ہے جو دوسروں کو اریٹیٹ کرے گی, جو دوسروں کو مشکل میں ڈالے گی یا دوسرے مجھ سے دور ہوں گے. اور اللہ سے یہاں بیٹھ کر ہم سب دعا کریں ہماری ہر وہ عادت ختم کر دے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہو, کیونکہ مومن تو دوسرے کے لیے خیر کا پیغام دیتا ہے. اسی لیے پھر آگے مومن کا بہترین کردار ہے آیت 4 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اس پہ ہمارا ایک پورا کورس ہے, یہی نام ہے کورس کا, بنیان مرصوص. یہ بھی ٹیم بلڈنگ کورس ہے, ہم نے اٹلانٹا انسٹیٹیوٹ سے کیا تھا. اسلام کی عمارت میں اینٹ بن کے لگ جاؤ, چاہے بنیاد میں, چاہے کھڑکی کا شیشہ یا کسی دروازے کا ہینڈل, تو بچ جاؤ گے. دین اسلام میں وحدت بڑی اہم ہے, اجتماعیت اور وحدت. ہر مومن اگر اینٹ بھی ہے نا, یعنی آج بھی انفرادی طور پہ امت مسلمہ میں بہت قیمتی لوگ ہیں, تقویٰ میں, ورع میں, کردار میں, اخلاق میں, حافظ قرآن بھی ہیں, عالم بھی ہیں. بعض لوگ انسانی معاملات میں بڑے خوبصورت ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سوچئے کہ اس وقت کا اخت الرجال ہے. بہت پیارے لوگ ہیں امت مسلمہ میں, اور خاص طور پہ جو دین سیکھ اور سکھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کی تو قدر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر امت کے اوپر بہار کیوں نہیں آ رہی؟ پھر امت کے درخت پہ بہار کیوں نہیں آ رہی؟ یا ایک امت کی عمارت بن کے دنیا میں مسلمان کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ اینٹیں بکھری ہوئی ہیں. دیکھیں نا, اینٹیں بہت سی ہوں تو اس میں کوئی رہ سکتا ہے؟ آپ اینٹوں کو جوڑ کے اس کے اندر جاتے ہیں؟ نہیں, ہوا چلے گی گر جائیں گی. بیچ کی وہ الفت نہیں ہے. الف بینکم, پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں. دو اینٹوں کو جوڑنے والی چیز وہ سیمنٹ اور وہ مادہ ہے جو گھول گھال کے دونوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے. وہ ذہن میں لائیے. اس وقت امت کو اس محبت بھرے گارے کی یا اس سیمنٹ کی ضرورت ہے جو دو نیک لوگوں کو جوڑ دے. ایک دینے والا ہے, ایک لینے والا, اس کو جوڑ دے. دونوں ہی اسلام پہ, دو مسلمان ہیں, ایک ہمسائے میں رہنے والے کو جوڑ دے. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے. اور صحابہ کے دور میں تھوڑی سی چیزوں سے, تھوڑی کوششوں سے زیادہ کام کیا ہو گیا, کیونکہ ان کے دلوں میں الفت تھی. اور اللہ جو امت کو جوڑ دے. اس وقت دین سکھانے والوں کا لازمی فریضہ ہے کہ وہ جوڑنے کی باتیں کریں, توڑنے کی نہ کریں. ورنہ دیکھیں یہ اینٹی پاؤں پہ پڑے نا تو خون نکل آتا ہے. آج انڈیویجول بیسس پہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے. تو اس میں خاص طور پہ لفظ صفن ہمیں صف کی اہمیت بھی بتاتا ہے. دن میں 5 بار امت مسلمہ سے صفیں بنوائی جاتی ہیں اور اتنے ڈس آرگنائزڈ ہیں. اپنے ملکوں میں تو ہم ایئرپورٹ پہ بھی صف نہ بنائیں, اور صرف ایئرپورٹ بدلتے ہی جب جہاز سے نکلتے ہیں تو بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ادھر کیوں؟ اس لیے کہ ادھر وہ بنوا لیتے ہیں, ادھر کوئی بناتا نہیں. ادھر تو صف بھی بنی ہو تو سمجھ نہیں آتا یہ زگ زیگ ہے یا اسٹریٹ ہے. ہاں, تو بہرحال یہاں ٹیم ورک کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے. فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں, پرندوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صف کی درستگی میں دلوں کی درستگی ہے. یعنی صفیں سیدھی رکھ لو تو دل سیدھے رہیں گے.
جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کی 120 صفیں ہوں گی، 120 روز ہوں گی، اور اس میں سے 80 یعنی 80 صفیں امت محمدی کی ہوں گی۔ تو دیکھیں جنت میں صفیں بن رہی ہیں تو دنیا میں نہیں۔ تو آج سے نیت کیجئے جہاں بھی آپ کسی بھی اپنے ذاتی کام کے لیے کھڑی ہوں تو وہاں کوشش کیجئے کہ اپنی باری پہ رہیے۔ دیکھیں نا حق تلفی نہیں ہوتی، وہ بیچارہ جو 15 منٹ سے کھڑا ہے اور آپ پیچھے سے جا کے جھپٹ کے آگے چلی گئی۔ اللہ ہمیں ایسی بد اخلاقی سے بچائے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 to 7، غلبہ دین کی جد و جہد اور تاریخ سے عبرت۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ناطے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات بتا دی کہ جب قومیں اپنے نبیوں کی قدر نہیں جانتی، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہی بات عیسیٰ ابن مریم کے ناطے سے بھی تھی، اور اسی میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی آمد کی بات بھی موجود ہے۔ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں نبی کا کیا ذکر تھا، تو آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 6 کے اندر یہ جملہ موجود ہے کیا کہ من التوراۃ و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ احمد لفظ ہائی لائٹ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات اور انجیل میں احمد آتا تھا، یہ اس کا ریفرنس آپ کو دیا گیا۔ اور اس کے بعد فلما زاغوا ازاغ اللہ، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہ اللہ کی ایک پکڑ ہے۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں نا ٹیٹ فار ٹیٹ، اردو میں آپ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہاں بھی وہی ہے۔ یہ محاورہ عربی کا کہ جب وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں نا تو اللہ بھی ان کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود سرکشی کرتا ہے، بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، نتیجے میں دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے ویسا ہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تم جیسا ہمارے ساتھ کرو گے ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ تو اس سے سیکھا کیا ہے کہ گمراہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ دیکھیے گاڑی چلانے والا جان کے غلط روٹ لے لے، نیویگیٹر کہہ رہا ہے کہ کیپ رائٹ اور وہ لیفٹ لے لے تو کدھر پہنچے گا؟ ہم جانتے بوجھتے جو گناہ کرتے ہیں نا وہ پھر ہمیں مزید بھٹکانے کا اور مزید غلط چیزوں پہ لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر آگے بہت ہی پیاری آیات ہیں 8 اور 9، اللہ اپنا نور پورا کرے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ نے تو اس کا انکار کیا ہے۔ وہ تو اپنا نور پورا کرے گا چاہے یہ بات کفار کو اچھی نہ لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ظاہر کر دے سارے ادیان پہ، اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے۔ آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ آیت آپ پیچھے 2 بار کر چکے ہیں الفاظ کے فرق سے۔ سورۃ توبہ میں بھی تھی، پھر سورۃ فتح میں گزری یہ آیت، اور یہاں واللہ متم نورہ سے کیا مراد ہے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اس سے یہ مراد ہے کہ اسلام دشمن اپنی افواہوں سے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے کبھی موم بتی جلائی ہو، پہلے دور میں تو لوگ ویسے بھی آگ جلاتے تھے، تو ذرا بھوک کم ہو نا تو اور بھی بھڑکتی ہے نا، زیادہ بھوک چاہیے ہوتی ہے پھر بجھتی ہے آگ۔ کفر کی اسلام کے خلاف ساری کوششیں وہ ہلکی سی پھوک ہے جس سے اسلام اور پھیلتا ہے۔ 9/11 کے بعد اسلام پھیلا، کرونا کے سالوں کے بعد اسلام پھیلا الحمدللہ، اور یہ پھیلتا ہی رہے گا۔ ہاں اس کو خطرہ پتہ کس سے ہے؟ غیروں سے نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں یہ شمع ہے ان سے۔ میرے ہاتھ میں شمع اور میں پھونک ماروں گی تو بجھے گی نا، آپ کی پھونک اس تک کیسے آئے گی؟ تو آج مسلمانوں سے خطرہ ہے اس کو، اور کون سے مسلمان؟ جو اس پہ عمل نہیں کر رہے یا اس کو عام نہیں کر رہے، دوسروں تک اس کو پہنچا نہیں رہے۔ پھر آگے غلبہ دین کی بشارت ہے آیت 10 سے 13 میں، اور ایک تجارت کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو کیا میں تم کو بتا دوں ایک ایسی تجارت جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے؟ کس کو نہیں چاہیے ایسی بات؟
اب دیکھیے پیچھے سورۃ توبہ میں آیت کیا گزری تھی، ان اللہ اشترا، وہاں بھی ایک سودے بازی تھی، ایک ڈیل تھی، یہاں بھی ہے. اور آپ گن لیجئے انگلی پہ، تجارت سے ملے گا کیا کہ تمہیں نجات مل جائے گی دردناک عذاب سے، اور کیا چاہیے. ساری زندگی کی کوششوں کے بعد اگر آپ کو مجھے آگ سے نجات مل جائے تو سستے چھوٹ گئے. کرنا کیا ہے، تؤمنون باللہ نمبر 1 ورسولہ 2 تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، 5 کام ہے. ملے گا کیا، ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں مل جائیں گی جس میں نہریں بہتی ہیں، پھر مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر مل جائیں گے جنت عدن میں، ہمیشگی کی جنت میں. یہ کامیابی، یعنی جتنے تم ڈالو گے ادھر سے پیسے اتنا پروفٹ تمہیں ادھر مل جائے گا. اللہ ہمیں اس پہ سائن کرنے والا بنا دے. MOU سائن کر لیجئے نیکیوں کے کاموں پہ. اللہ سے سودا آپ کر رہے ہیں، آپ کا تو معاملہ کسی بندے سے ہے ہی نہیں. اور ہر نیکی کا کام، اور خاص طور پہ جو اجتماعیت کے فائدے کے لیے آپ کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ آپ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. اور پھر آگے آخر میں آپ کی باتیں اور میری باتیں ہیں، کونوا انصار اللہ، انصار اللہ بننے والوں کا اعزاز. آیت 14. انصار اللہ بننا کیا ہے، کونوا انصار اللہ. کیا اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں. اللہ کے رستے میں چاہے نبی بھی کھڑا ہو اس کو بھی ساتھیوں کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ جملہ بولا تھا کہ من انصاری اللہ. یہ آپ جملہ بھی لکھ لیں، سورۃ صاف کا ریفرنس لکھ لیجئے. کہاں لکھا ہے یہ انصار اللہ انصار اللہ؟ یہ یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے رستے کے مددگار بن جاؤ. کیسے انصار اللہ بنو؟ جان اور مال سے. مال ہے تو مال لگا دو، جب مال کی جس جگہ جس فارم میں ضرورت ہے وہاں لگا دو. اب جان سے مراد یہ نہیں کہ جا کے قتل ہو جاؤ. پسینہ خون بہانا نہیں، پسینہ بہاؤ، وقت لگاؤ، تھکو، پاؤں میں درد ہو جائے چل چل کے، کمر دکھنے لگے بیٹھ بیٹھ کے، ہاتھ دکھنے لگے لکھ لکھ کے، نگاہ کمزور ہو جائے پڑھ لکھ کر، دوسروں کی مدد کرتے کرتے کمر پہ گھٹے پڑ گئے حضرت عمر کے، تو وہ انصار اللہ نہیں تھے. پھر اس طرح نیت، ارادے اور درست سمت کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے ہنر کو اس کی راہ میں لگائیں. دیکھیے کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ کے مردوں میں سے کسی کی مثال لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ رکھے تو ہوئے ہی ہیں، اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں. کسی غلط جگہ پہ انویسٹ کریں گے تو وہ 10 بھی چلے گئے، اور صحیح جگہ پہ لگائیں گے تو کیا ہوگا، 10 کے 20 بھی ہو جائیں گے 1 آدھ سال میں. اچھا پڑے ہی رہنے دو، چوری ہو جائیں گے. یہ جو آپ کی میری اسکلز ہیں نا، اور اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور یہ جو خوبیاں ہیں، یہ پڑی رہیں گی تو ختم ہو جائیں گی. گاڑی بھی کھڑی رہے کچھ مہینے تو اس کی بیٹری فیل ہو جاتی ہے. اف یو ول ناٹ یوز اٹ یو ول لوز اٹ. اچھا یہ تو نہیں کرتے، چلو انویسٹ کرتے ہیں تو غلط چیز میں کر دیں. دنیا میں کیا ہوا ہم نے اپنے آپ کو انویسٹ تو ضائع ہو جائے گا، بینکرپسی بھی ہو گئی کئی لوگوں کی. ہاں ایک ہی صورت ہے، اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا دو. تو خوبصورت پیغام پہ سورت صف پوری ہوئی. اگلی سورت جمعہ، اب اس کی عملی تفسیر آپ کو دکھے گی. ٹوٹل 11 آیات ہیں، اور جمعہ کیا ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن. تو گویا کہ ہفتے نام کی صورت نہیں. ہاں اصحاب السبت کا ذکر ہے، اتوار پیر منگل اس کا نہیں. تو ایک بات، دوسری بات ہے کہ جمعہ اسلامی ریچول ہے. جمعے کے دن مسلمان بھائیوں پہ فرض ہے، اس کا تذکرہ. پہلی 4 آیتیں لیجئے تو غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے افرادی قوت کی تیاری بذریعہ قرآن. اس قرآن کو پانی کی طرح بہا دیجئے، یہ ہے آج کے دور کا میسج. اور مسبحات کی صورتیں ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کے اتنے پیارے نام ہیں ان صورتوں کے اندر کہ وہ اپنے کام خود بھی کر سکتا ہے، لیکن تم سے کرا رہا ہے. آگے دیکھیے کہ هو الذی بعث فی الامیین کے بعد دین کی تعلیم کا ایک مثالی نصاب ہے. کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ، یعنی مثال ہے آپ سے کوئی کہتا ہے آپ نور القرآن میں پڑھتی ہیں، تو نور القرآن کا نصاب کیا ہے؟
سلیبس کیا ہے؟ تو آپ پڑھیں آرام سے، یہ آیت کھول کر دے دیجئے کہ دین کی تعلیم کا مثالی نصاب کیا ہے کہ نمبر 1 وہاں تلاوت سکھائی جائے، نمبر 2 وہاں وہ تعلیمات دی جائیں جس سے تزکیہ ہو، تفسیر ایسے نہ ہو کہ بس وہ کانوں سے گزر گئی اور لکھ لکھ کے ہاتھ تھک گئے، آپ اپنے اندر جھانکنے والے بن جائیں، پھر تربیت ہو، اچھی بیٹی، بہن، ماں، ایک اچھی شہریہ کیسے بننا ہے اور شہری کیسے بننا ہے، اور وہاں قرآن اور حکمت سکھائی جائے. یہ ہے سلیبس. اللہ کے نبی نے اسی کے ساتھ ٹیم بلڈنگ کی تھی. صحابہ کرام اسی انسٹیٹیوٹ کے پڑھے ہوئے تھے کہ پھر انہوں نے حدیبیہ کے مقام سے واپس آ گئے، لیکن کوئی ایسا ریئیکشن شو نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا اطاعت کا اجر عبادت کے اجر سے زیادہ ہے. ہاں، اس کے برعکس کچھ لوگ کتابوں کے بوجھ تلے مگر بے عمل، خالی لوگ. ان کا ذکر آیت 5 میں، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی پھر وہ اس کو اٹھا نہیں سکے، گویا کہ گدھے کا بوجھ ہے جس پہ آپ کتابیں لاد دیں. اسفار صفر سے ہے کتابیں، یہ جو صحیفے ہوتے ہیں، اسکرولز کہہ لیجئے. کیا پتہ چلا کہ بغیر عمل کے کتابوں کا بوجھ گدھے کا بوجھ ہے. عمل کے بغیر کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب نہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں پر عمل نہیں کر رہے. عمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عمل بھی ہم ہی کریں، عمل تم کرو جن کو ہم پڑھاتے ہیں، ہم تو پڑھانے میں بزی ہیں. تو ان کی مذمت کی گئی ہے اور پچھلی قوموں کی مثال بنا کر نصیحت کی گئی ہے. پتہ کیا چلا کہ کتاب کا حق نہ دیا تو بوجھ ہی اٹھایا. کل علم وبال علی صاحب، ہر علم اپنے صاحب کے اوپر بوجھ ہے، الا ما عمل بھی، سوائے اس کے جس پہ عمل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے. آگے بگڑی ہوئی امت کی خوشکن خواہشات ہیں، آیت 6 سے 8 میں، 6 to 8. بگڑی ہوئی امت کی خوشکن خواہشات، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم. اب یہاں یہود کو مخاطب کر کے ایک بات جو ان کی تھی کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، کہتے تھے نحن احباؤ، ہم تو اس کے چہیتے ہیں، beloved of اللہ. اللہ کہتے اچھا ادھر تو تمہیں اتنی مشکلیں ہیں تو چلو پھر آؤ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جیسے پیچھے آل عمران میں بھی مباہلے کی آیت گزری، سورۃ بقرہ میں بھی بالکل پارے کے اینڈ پہ اللہ نے کہا کہ یہ تو 100 سال کے ہزاروں برس جینا چاہتے ہیں. یہاں بھی کچھ ایسی بات ہے، یعنی باتیں بڑی کرتے ہو کہ مرتے ہی جنت ہے اور حوریں ہیں تو چلو پھر تمنا کرو. کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھوں نے کمائی نہیں اچھی کی. موت سے ڈرتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ لوگ موت سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے سانپ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کہتے قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں آ کے رہے گی، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو. فطری طور پہ تو موت کا ڈر ہوتا ہے، یہ تو انبیاء کو بھی تھا، لیکن یہ ایک خوف میں اور ایک کہہ لیجئے کہ سٹریس کا ذریعہ بنے، جس کو ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں، ہوکا، موت میں مر نہ جاؤں. اور بعض لوگوں کو تو ایک قسم کا obsession ہونے لگتا ہے، لفظ موت سے ڈرتے ہیں، کسی میت والے گھر میں نہیں جاتے. تو یہ نہیں ہے، جس نے تیاری کی ہوئی ہے اس کو رزلٹ امتحان سے کیا فکر. پھر آگے وہ بات جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت جمعہ، آیت 9 to 10. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کی ممانعت، حلال کاروبار، حلال بزنس بھی حرام ہو جائے گا اگر اس وقت نماز چھوڑ کر دکان پہ بیٹھے رہے، ٹیکسی چلاتے رہے. آج امت مسلمہ میں جو خرابی آئی اس میں مردوں میں جمعے کی نماز کا اہتمام ختم ہو گیا، اور جو آتے بھی وہ جماعت میں ملتے ہیں، حالانکہ وہ ظہر ہے، خطبہ جمعہ تھا. آپ دیکھیے عام حالات میں ظہر کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ عام حالات میں ظہر کی نماز 4 رکعت. تو جو جمعہ پڑھتی ہیں بعض خواتین بھی جاتی ہیں، دو کدھر کے؟ یہ خطبہ از پارٹ آف جمعہ. خطبہ شروع ہونے سے پہلے اندر آگے مسجد کے تو خطبہ آپ کا جمعہ ہوگا. اور پہلے آئے وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کئی بار،
اور آخر میں فرشتے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اب آپ آئے ہیں تو اب آپ کا نام نہیں لکھا، اب سائن ان سائن آؤٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں کو بچپن سے ہی 7-8 سال کی عمر میں ہی اس بات کا احساس دلائیں۔ بعض بہنیں کہتی ہیں ہم مردوں کو کیا کہیں، نہیں، بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اپنے بچوں سے تو شروع کریں۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت کو اگر آپ دیکھیں، خوبصورت دن ہے، افضل ترین دن ہے یہ۔ جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار دن ہے، مومنوں کی تعلیم کا دن بھی ہے کیونکہ اس دن خطبہ ہوگا۔ یہ ویکلی درس ہے مردوں کے لیے، مرد عموماً کم ہی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں۔ جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے وہ ہر ہفتے اگر ایک رکوع قرآن کا سنے نا، پڑھے، تو الحمدللہ وہ چلے 8-10 سال میں پورے قرآن سے گزر جائے گا۔ پھر طہارت اور پاک صاف ہونے کا دن ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ کا فضل مانگنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر اس دن آپ دیکھیے خاص طور پہ غسل کرنا اور کئی جمعے کی سنتیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ اب جب مسجد سے نکلتے ہوئے فضل مانگا تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات، تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے، اس کا ذکر کر دیا۔ آیت 11 جو آخری آیت ہے سورت کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کو، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا لہو کو، بکھر جاتے ہیں آپ کے سے، آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی کچھ لوگ جان کے ایسا کرتے ہیں۔ یہاں ایک خاص واقعہ ہے جو اس پہ آیا تھا، اور وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی حالات وہ نہیں تھے، ابھی جمعے کے وہ مسائل نہیں معلوم تھے، لیکن آج تو بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ جمعے کے خطبے بھی چل رہے ہیں اور بازاروں میں شاپنگ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں اور عورتوں کو جمعے کے دن کی اہمیت کا احساس دلا دے۔ آگے بہت ہی دل کو ہلانے والی سورت منافقون، 11 آیات ہے صرف، لیکن پڑھتے وقت دل بوجھل ہوتا ہے۔ آپ کہہ لیجیے کہ نفاق کے موضوع پر ایک ایسے ہے مضمون۔ کبھی کبھی صورتوں کا جو نام ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں وہی بات ہو، جیسے سورہ بقرہ میں بس ایک واقعہ ہے گائے کا، اور باقی آیتیں آپ دیکھیے مختلف ہیں نا، لیکن یہ وہ صورت ہے جس میں پورا ٹاپک ہی نفاق ہے۔ اور ہم نے سورت بقرہ کے شروع میں مومنوں، منافقوں اور کفار کا نام پڑھا تھا، یہاں اب اس لیول کی دوسری صورت ہے۔ 18 پارے کے شروع میں سورت مومنون پڑھ لی ہم نے، آج سورت منافقون ہے، اور 30ویں پارے میں سورت کافرون ہے۔ آیت 1-8 کیا ہے؟ مرض نفاق کی حقیقت اور مدارج، اس کی بھی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ایسے لگتا ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ہر بات پہ لگتا ہے کہ ہمارے دل میں نفاق نہ ہو۔ صحابہ تک بھی اپنے آپ کو نفاق سے بری نہیں سمجھتے تھے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اس کا نقطہ آغاز جھوٹ ہے، جھوٹا لائف سٹائل، جھوٹی باتیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹی محبتوں کے دعوے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، اور اس میں پورا پیچھے واقع ہے۔ آیت نمبر 5 سے 8 میں اگر آپ دیکھیں تو مرض نفاق کی حقیقت اور مدارج میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد واقعی انسان کانپ کے رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے دور میں کہہ لیجئے کہ آپ کے پیٹھ پیچھے عبداللہ بن ابی نے آپ کے بارے میں ایسے نازیبا جملے بولے تھے کہ بعد میں ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ جب تک یہ لفظ واپس نہیں لیں گے میں آپ کو مدینہ میں دانے نہیں دوں گا۔ یہ غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق، دونوں ایک ہی نام ہے، اس کے واپسی پہ یہ سفر ہوا، اور یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عائشہ پہ تہمت بھی لگی تھی۔ پھر آگے منافقت کا سبب بتایا جا رہا ہے آیت 9 میں، اور وہ کیا ہے؟ اولاد اور مال کی حد سے بڑی بھی محبت۔ علاج کیا ہے؟ انفاق۔ لکھ لیجئے، نفاق کا علاج انفاق، بس ایک الف لگا لیں۔ آیت 10 سے 11، جتنا اللہ کے رستوں میں آپ دل کھول کے دیں گے اتنا انشاءاللہ نفاق ختم ہوگا، کیونکہ دل اصل میں منافق کا مسئلہ ہی تو حب دنیا، مال اور دنیا کی محبت، اسی لیے پھر اس سے روکا گیا۔ تو سورت کا اینڈ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر دو اس میں سے جو تم کو دیا گیا، یعنی تمہارا اپنا تھوڑی ہے، تمہیں دیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس موت کسی کے پاس۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہتے ہیں رب کیوں نہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی، پھر میں صدقہ کرتا اور میں نیک بنتا۔ دیکھیے دو خواہشیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ذرا عید کے کپڑے پہن لوں،
اچھا بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، نہ فصدقہ، تجوری بھری ہوئی ہے، بینک میں لمبی چوڑی سٹیٹمنٹس ہیں، تھوڑا سا ٹائم دو میں صدقہ کروں، کیونکہ مرتے ہی وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ اب مجھے یہاں کتنے مال کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کبھی بات بندے کا گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے، سفر میں بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو کیا دل کرتا ہے ذرا سا موقع ملے تو میں جا کے گھر سے یہ چیز بھی لے آؤں، یہ بھی لے آؤں۔ دنیا سے جاتے وقت یہی احساس ہوگا۔ پھر اس کے بعد وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا کسی نفس کو جب اس کی اجل یعنی اس کی موت آ جاتی ہے یا اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو کریں کیا؟ اس دنیا کے مال کو ادھر ہی بوجھ ہلکا کر دیں۔ دیکھیے سامان سفر میں اٹھایا ہو تو اچھا لگتا ہے، سفر بہت مزے کی چیز ہے، شرط ہے کہ آپ خالی ہاتھ ہو۔ تو یہ دنیا کی چیزیں ادھر ہی سمیٹ کے ادھر ہی لگا دیجئے تاکہ آگے حساب بھی آسان ہو۔ پھر اس کے بعد آگے سورۃ تغابن ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور غبن ہوگا، دھوکے ہیں اس دن۔ آیت ٹوٹل 18 آیات ہیں اس میں، پہلی 4 آیات 1 to 4 میں ایمان باللہ ہے، کیونکہ اب اللہ کی پر ایمان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس میں تسبیحات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کائنات کو پیدا کرنے اور انسان کی تخلیق کی بات ہے۔ پھر آیت نمبر 5 اور 7 میں کیا ہے کہ سابقہ قومیں رسولوں پر ایمان کیوں نہ لائیں؟ رسول تو اپنے وقت کی بینہ ہوتا ہے، روشن دلیل ہوتا ہے، لیکن لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹا ہوا، ابھی انہوں نے آخرت کو دیکھا نہیں ہوتا، ان کو رسول کا مقام نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے جو اللہ نے ہمارے پاس بھیج دی۔ اور پھر آیت نمبر 8 to 10 ہار اور جیت کا اصل دن، یہ ہے اصل میں اس پوری صورت کا پن پوائنٹ۔ ذالک یوم التغابن، اس دن غبن ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ ذرا سا اس کو سمجھیے گا۔ مومن اور کافر کے غبن کا دن ہے، خسارے کا دن۔ کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، اس دن پتہ چلے گا کہ میں تو دھوکہ کھا گیا۔ مومن کا خسارہ احسان میں کمی کرنے کی وجہ سے ہوگا کہ میں کچھ ذرا اور بھی اچھا کام کر لیتا، میں نے کیوں نہیں احسان کے درجے کی نیکیاں کی، میں نے چلاؤ کی نیکیاں کیوں کی۔ غرض کہ ہر شخص پچھتائے گا کہ کچھ اور عمل لے کر آ جاتا۔ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا، ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جہاں اللہ کا نام لیا گیا ہوگا، یعنی وہ جگہ جہاں اللہ کا نام لیا وہ تو اچھا ہے، لیکن جس کو بغیر اللہ کے نام کے کسی محفل سے اٹھ گیا تو وہ محفل حسرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک بہت بڑا دھوکہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ سوچیں گے آج فرسٹ آؤں گا، لوگ بھی کہیں گے یہ تو فرسٹ آئیں گی دیکھنا، اور پتہ چلا کہ وہ پاسنگ مارکس بھی پورے نہیں آئے۔ اور ایک اور دھوکہ بھی ہوگا، بیوی بچے نیکیاں کھا جائیں گے۔ یہ باتیں بہت ہی، لیکن گھر والوں کو اچھے برے پہ نہیں روکا ٹوکا، اور اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا دے۔ پھر اس کے بعد آیت 11 سے 13 میں مشکلات میں دل کا جمنا ایمان کی نشانی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ اس آیت پہ غور کریں گے نا تو آپ کا دل کرے گا کہ کچھ اور میرے پاس زیادہ ہو نہ ہو، کپڑے، جوتے، زیور، پیسے، کھانا، گھر بڑا، ہاں ایمان زیادہ ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک مشکل وقت میں پریشان ہو جاتا ہے۔ پیسہ دے کر بھی کبھی کبھی مشکلات نہیں ٹلتی، ایمان دے دیجئے، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، یہ ٹکڑا یاد کر لیں، جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کا دل اس کو ہدایت دے گا، اس کا دل اس کو گائیڈ کرے گا۔ تو ایمان ایک ٹارچ بن کے مشکلات میں جینے کا رستہ سکھاتا ہے۔ وہ لمحے جس میں لوگ خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، سوسائڈ یا دوسروں کو مار دوں یا خود مر جاؤں، آپ کا ایمان آپ کو جینے کی ایک خوبصورت تمنا دیتا ہے۔ پھر آگے خاندان اور مال کی آزمائش کا تذکرہ ہے آیت 14 اور 15 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے ازواج یعنی اسپاؤسز اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں۔ کون سے؟ ہر ایک، کہ آج جا کر اپنے بیوی بچوں کو یہ سنانے لگ جائیں، شوہر کو جا کے آپ یہ جملہ بولیں گے؟ نہیں۔
وہ اولاد دیں اور وہ اسپاؤسز جو گناہ پہ مائل کریں یا نیکیوں سے روکیں۔ اب ہر ایک اپنا محاسبہ خود کر لے۔ اور پھر دشمن ہے تو کیا ان کو مارو؟ نہیں، تعفو و تصفحو و تغفرو، 3 لفظ ڈکشنری میں آتے ہیں معافی پہ، تینوں ادھر کٹھے ہیں۔ گھروں میں مقابلے بازی نہیں چلتی، گھر ایسے نہیں چلتے، ترکی بترکی جواب نہیں دیا جاتا، میاں صاحب کو منافق نہیں کہہ سکتی ہیں آپ، بیگم کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے۔ گھر میں پیار محبت کا ماحول رکھیے، ورنہ آپ کا گھر جہنم بن جائے گا۔ اور انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہیں تو یہ آزمائش۔ تو لکھیے، ہر اولاد امتحان کا پرچہ، اور ہر نعمت مال کی صورت میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے، یہ امتحان ہے کہ تم اس کو یوز کیسے کرتے ہو۔ پھر آیت 16 سے 18 میں دعوت عمل ہے، کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ اور میں اس دنیا سے یہی لے کے جا سکتے ہیں، اللہ سے اتنا ڈر لیجئے جتنی استطاعت ہے، غور سے سنیے بھی اور باقی چیزوں کو بھی لے کر چلیے، اور بہترین طریقے سے ان معاملات کو لے کر چلیں۔ آگے سورۃ طلاق ہے، یہ ذرا پلگ چیک کرے کوئی آ کے بیٹری والا ہے، صبح ہیں تو آئیے۔ سورۃ طلاق 12 آیتیں ہیں ٹوٹل اس میں۔ دیکھیے کہ عورت اور مرد کے معاملے کو اتنی اہمیت ملی کہ دوسرے پارے کا تقریباً آخری جو رب تھا نا، اس میں کیا تھا؟ طلاق، عدت اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور یہاں کیا ہے؟ پوری سورۃ طلاق ہے۔ اس کو نساء صغرا بھی کہتے ہیں، نساء صغرا، چھوٹی سورت۔ اچھا، آیت نمبر ٹوٹل 12 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں عدت شوہر کے گھر میں پوری کی جائے گی، اس کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ۔ اور پھر میں وہی جملہ بول دوں جو آپ کو بھول گیا ہوگا، دوسرے بارے میں بولا تھا، آج ہمیں نہ شادی کرنی آتی ہے سنت اور قرآن کے مطابق، اور نہ طلاق دینی آتی ہے۔ صرف قرآن سے طلاق دینے کا طریقہ بھی لوگ سیکھ لینا تو کتنے گھر ان کے بچ جائیں۔ اور اس میں جو جملہ ہے وہ بڑا پیارا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقویٰ کے فوائد: نمبر 1، مشکلات سے نکلنے کا راستہ، اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آگ سے نکال کر جنت میں جانے کا راستہ بنا دیں گے، اور ہر اس جگہ سے راستہ دیں گے جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کے فوائد اگر آپ کو پتہ چلے نا تو آپ میرا لئے سب سے زیادہ اس کی فکر کریں۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ اللہ نے اسے جو رزق دیا ہے اس پر مطمئن کر دے گا، اور انسان کے دل میں تنگی نہیں رہے گی۔ تو تقویٰ ایک کنجی ہے رزق کی، ایک بڑی پیاری کتاب ہے رزق کی کنجیاں، آپ بھی حاصل کریں۔ میڈیم سائز کی بک ہے، ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو پورا پڑھا بھی ہے الحمدللہ۔ کرونا کا جو سال تھا، آئی تھنک سو 20 والا تھا، 2020، تو اس کے جو پریپ سمیسٹر تھے رمضان کے زاد الخیر، اس میں ہم نے یہ بک بھی پڑھی تھی۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے مردوں کو بتائیے کہ کاروبار نہیں چل رہا تو ذرا جائزہ لیجئے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام تو نہیں ہے زندگی میں۔ پھر اس کے بعد عدت کی مدت ہے آیت 4 سے 5 میں، خاص طور پہ کچھ حالات ہیں۔ پھر آیت نمبر 6 to 7 میں عدت کے دوران حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے کہ بیویوں کو عدت کے دوران بھی اچھے حال میں رکھو۔ ہمارے ہاں تو عدت سے پہلے ہی عورت چلی جاتی ہے دوسرے گھروں میں۔ بہرحال ہم تو اس پہ کیا کہیں، ہمیں تو اس پورے ٹاپک کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آیت نمبر 8 to 10 میں نافرمانوں کا برا انجام ہے، پرانی بستیاں، پچھلی بستیاں، فذاقت وبال امرہا، جو برے کام کر کے وہ اس کا انجام بھگت گئے، تم اپنی فکر کر لو۔ اور پھر آیت 11 سے 12 پلسرات کی بات، اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے۔ یہ قرآن آپ کو، بلکہ پلسرات والا جملہ نکال دیں، اندھیروں سے روشنی کا سفر، اور وہ کیا ہے؟ کتاب کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہدایت کے اس سفر کو طے کر لو۔ پھر اس کے بعد سورۃ تحریم، آخری سورت ہے پارے کی، جس کے اندر آپ کو پھر خواتین سے ریلیونٹ چیزیں ملیں گی۔ کل 12 آیات ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، اس کے اوپر یہ بیس صورت ہے۔ پہلی 2 آیات میں شوہر کے لیے کچھ ہدایات ہیں، اور وہ کیا ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ اس وقت آپ کے میرے سے متعلق تو یہی ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے یا حلال کیا ہے، آپ اس کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، یعنی ایک شوہر بیوی کی خوشی کے لیے اور ایک بیوی شوہر کی خوشی کے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ آج کتنی بہنیں ہیں جو آج ذکر بھی ہوا نا، اسی لیے بول رہی ہوں، پلکنگ کرتی ہیں مردوں کے نام پہ، بے پردگی کرتی ہیں شوہر کا نام لے کے، اور سو آن۔ حالانکہ میں نہیں مانتی کہ شوہر اتنے کیوریس ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے سپاؤس کا نام لے کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کیجیے۔ پھر آیت 3 اور 4 میں بیوی کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر اس شخص سے کچھ چھپایا تو اللہ وحی کے ذریعے ان کو یہ بات بتا دے گا اور نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ پھر آیت 5 میں نیک سیرت بیوی کی خصوصیات ہیں۔ اللہ کرے کہ جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے جائیں یا کوئی مرد اپنے لیے بیوی ڈھونڈے تو کرائیٹیرین حسن، جمال اور خاندان اور برادری کی بجائے یہ ہونا چاہیے مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات وابکارا۔ کماری ہے کہ پہلے سے شادی شدہ ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، پہلی لسٹ پوری کرو اور اللہ ہمارا معیار ٹھیک کر دے تاکہ ہمارے گھر ٹھیک طرح سے بسنے لگیں۔ اور پھر بہت ہی مشہور آیت ہے 6 to 7، بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے، قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ یہ کیسے بچانا ہے؟ ان کو دکھائیے کہ یہ کام جو کر رہے اس کے نتیجے میں آگ ہے۔ گھر میں آگ لگنے کا ڈر ہو تو ہم کتنے کیئرفل ہو جاتے ہیں۔ مین ہول کھلا ہے سوئچ تو ہم بچے کو ادھر جانے نہ دیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس اینگل پہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا میں پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے اور گھر والوں کے ایمان کی فکر کرو۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر وہ کام سے بچیے جو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اور اس سے بہت کچھ زیادہ۔ آج اس سیکھ کے اوپر غور کی ضرورت ہے، پہلے اپنا ایمان پھر بچوں کا۔ ہم کہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں، ہم نہیں ہوتے۔ بچے حافظ بن جائیں، ہم نہیں بنتے۔ تو بچوں کی فکر سے پہلے اپنی فکر، اور اگر پچھلی زندگی میں غلطیاں ہو گئیں تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آیت 8 میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ آگے پل صراط کی باتیں کی گئی ہیں کہ وہاں ان کا نور آگے آگے جائے گا اور وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ توبۃ النصوحہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ۔ کپڑے میں جو پیوند لگتا ہے نا، پہلے دور میں کپڑا پھٹ جائے یا جل جائے تو اوپر ایک کپڑا رکھ کر سیتے تھے، اس عمل کو ناسخہ کہتے ہیں۔ ناسخ لفظ بھی سے ہے، یعنی گناہوں سے تمہاری روح کی جو دھجیاں اڑ گئی ہیں نا، اس پہ توبہ کے پھاہے رکھ دو۔ پھر زبان سے استغفار کرنا ندامت کے ساتھ، یہ بھی توبہ ہے۔ جسم کے ساتھ گناہوں سے کنارہ کش ہو جانا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اگر یہ 3 چیزیں بیچ میں آ گئیں تو توبہ پکی ہے۔ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس بندے سے معافی مانگنا، پھر اس کے حق ادا کرنا، اور پھر پل صراط پہ جو نور ہے اس کو ذرا سا محسوس کیجئے۔ وضو کے اعضاء اس دن چمک رہے ہوں گے۔ کن کے؟ جو مسجد کی طرف پیدل جائے گا۔ جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے حدیث میں نور کی بشارت ہے۔ حج عمرے میں سر منڈوانے والے کے لیے خوشخبری ہے حدیث میں، یعنی یہ نور کو پورا کرنے والی باتیں ہیں۔ پھر سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے لیے نور ہوگا وہاں۔ صدقہ انسان کے لیے نور بن جائے گا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو گیا اس کے لیے بھی نور ہوگا، یعنی پاکیزہ جوانی اور اینڈ پہ بڑھاپے تک نیک رہا۔ اللہ ہمارے نور کو بھی پورا کر دے قیامت کے بھی دن اور دنیا میں بھی۔ پھر اہل باطل سے سختی کا حکم ہے آیت 9 میں، جس میں منافقین کے ساتھ کفار کا لفظ جوڑ کے بتا دیا کہ نفاق بالآخر کفر پہ لے جاتا ہے۔ اور آخر میں پھر آیت 10 میں اور آگے اس میں نسبت کام نہیں آئے گی۔ ضرب اللہ مثلا
یہاں دیکھیں 2 خواتین، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے، یہ شادی شدہ عورتیں ہیں۔ تو لکھیے حضرت آسیہ شادی شدہ عورتوں کے لیے، اور حضرت مریم کنواری لڑکیوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ ایک کو شوہر ملا نبی، نہیں اس سے چل سکی، جہنم رسید ہو گئی، دوسری فرعون کی زوجیت میں آ گئی، لیکن اللہ نے ایمان دے دیا، جنت مل گئی، اور اب بھی ابن لندہ کا بیتن فی الجنہ کی خواہش ہے۔ اسی لیے پھر آگے آیت 11 سے 12 میں حضرت آسیہ شادی شدہ عورتوں کے لیے اور مریم کنواری لڑکیوں کے لیے مثال بنا کر پیش کر دی گئیں کہ وہ مریم، وہ پاکیزہ بچی جس کو اللہ نے ایک آزمائش میں ڈال کر عیسیٰ جیسا بیٹا دیا، تو آج کی ان میرڈ بچیاں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت ویسے کریں جیسے مریم نے کی۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 28۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ بہت ہی صبر اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کل ہم 29 پارہ کریں گے۔ 30 پارے کے بارے میں ہمارا یہی گمان تھا کہ اگر عید نہیں ہوتی تو ہم وہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب